پھر اسے نیند آنے لگی۔ یہاں پر ہم ایک اور کہانی کا ذکر کرنے لگے ہیں جو کہ ماہر نفسیات یا طب نفسیات سے ہی ریلیونٹ ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی مزید پسند آئے گی۔ اس کہانی کا مین جو ٹاپک ہے وہ ہے انزائٹی نیوروسس، اس بیماری کو ہم انزائٹی نیوروسس یعنی کہ بے چینی کی نیند میں جو بے چینی ہو جاتی ہے اس کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ طب و نفسیات نے اس مرض کو بہت سے نام دے رکھے ہیں، ان میں سے ایک کا نام انزائٹی نیوروسس ہے۔ اچھا، یہ مرض ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جو اپنے اوپر ہجوم طاری کیے رکھتے ہیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ حالات یا زندگی انہیں کرنے نہیں دیتی۔ یہ مرض اکثر مخلص اور دیانتدار لوگوں کو لاحق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھٹی نے اس مرض کو اتنا زیادہ بیان کیا کہ یہ میری سمجھ سے اونچا چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیماریوں کے نام تو رکھ دیے جاتے ہیں، ان کی تشخیص بھی کر لی جاتی ہے، مگر اصل مسئلہ علاج کا ہے۔ نفسیاتی امراض میں یہ خرابی ہے کہ جسمانی بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جسمانی علامات کا علاج کرتے رہتے ہیں مگر افاقہ نہیں ہوتا۔ حالات اور انسان کے پیدا کردہ امراض کا صحیح علاج تو یہ ہوتا ہے کہ حالات اور انسان مریض کے مطابق بدل جائیں یا مریض ان کے ساتھ سمجھوتہ کر لے۔ زبیر احمد میرا ایک ایسا ہی مریض تھا، بڑے اچھے سرکاری عہدے کا آدمی تھا۔ زبیر احمد اس کا اصل نام نہیں، وہ کم و بیش 45 برس کی عمر میں میرے پاس آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، بیوی کے بجائے بیگم کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی چال ڈھال، لباس، بالوں کی تراش، میک اپ اور بولنے کا انداز بیگموں جیسا تھا۔ بیگم سے میری مراد ہے فیشن میں ڈوبی ہوئی عورت جس نے قدرتی پن پر تصنع کا ملمہ چڑھایا رکھا تھا۔ مریض تو زبیر لگتا تھا لیکن مرض اس کی بیگم نے بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب، بیگم نے کہا، ان کی طبیعت چڑچڑی ہو گئی ہے، رات کو سوتے بھی نہیں، بھوک بھی کم ہو گئی ہے، کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں اور کبھی ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کچھ کھو گیا ہے اور یہ خیالوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ دفتر میں ان کا رویہ معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے، گھر میں ہوتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، باہر نکلتے اور واپس آ جاتے ہیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ شخص ہجانی نیوروسس کا مریض ہے اور اس کی یہی وجہ یہی بیگم ہوگی۔ باطنی انسان نے کہ اپنے پردے جلدی اٹھا دیا کرتے ہیں، بناوٹی باتیں کرنے والے کے متعلق بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان اندر سے کھوکھلا ہے یا اس نے اپنے اوپر خول چڑھا رکھا ہے۔ یہ عورت ایسی ہی کھوکھلی تھی، لیکن میری رائے یہ تھی کہ عورت گہری بھی ہے اور مخلص بھی نہیں۔ میں نے مریض کو مزید علامات پوچھی تو مجھے جسمانی علامات ہی بتائی گئیں۔ میں نے زبیر سے پوچھا کہ اس کے ذہن میں عام طور پر کیا خیال اٹکا رہتا ہے، اس کے ذہن میں کیا کیا سوچیں آتی ہیں۔ زبیر کے بجائے اس کی بیگم نے جواب دیا، انہیں کیا غم ہو سکتا ہے، جی ہر طرح اللہ کا فضل ہے۔ اس نے اپنے خاوند کا عہدہ یوں بتایا جیسے وہ صدر مملکت ہو۔ بہرحال ہوا یہ کہ زبیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہی اور اس کی بیگم بولتی رہی۔ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک بیٹی ہے، بیگم نے جواب دیا۔ میں تو ڈاکٹر ہوں، کوئی معمولی سی عقل اور فہم کا آدمی ہوتا تو وہ بھی سمجھ جاتا کہ زبیر احمد کے اعصاب پر بیوی سوار ہے۔ مجھے چونکہ جسمانی علامات بتائی گئی تھیں اس لیے میں نے دوائیاں لکھ دیں جن میں ذہن کا سکون اور نیند دینے والی گولیاں بھی تھیں۔ یہ نسخہ دے کر میرے دل پر ایسا بوجھ پڑا جیسے میں نے گناہ کیا ہو۔ آج کل ڈاکٹروں کے ہاں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مرض کا باعث کچھ اور ہوتا ہے اور دوائیاں جسمانی علامات کے مطابق دی جاتی ہیں۔ میں جان چکا تھا کہ زبیر کو یہ مرض حالات اور اس کی بیگم کی وجہ سے لاحق ہوا ہے، اور میں یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ زبیر کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں جو بے چینی سی ہے یہ مرض کی شدت کا ثبوت ہے۔
اس کی مسکراہٹ خوشی یا اطمینان والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ جب اپنی بیگم کی طرف دیکھتا تو اس میں پسندگی والا انداز نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دونوں جانے لگے تو بیگم پہلے باہر نکلی۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے زبیر سے کہا کہ وہ کسی وقت اکیلے میرے پاس آئیں۔ دوسرے ہی دن وہ آ گیا۔ کہنے لگا دفتر سے آ رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں صرف کاروبار کی خاطر پریکٹس نہیں کر رہا، سچے جوان ہو کر کمانے لگے ہیں۔ میں اب اس عمر میں دولت سمیٹ کر کیا کروں گا؟ میں اب چاہتا ہوں کہ میرے پاس مریض کم آئیں اور میں ان کا نفسیاتی پوسٹ مارٹم کر کے علاج کر دوں۔ اسے کہا کہ وہ مجھے بے تکلفی سے بتائے کہ وہ کیا سوچتا ہے اور کیا چیز اسے سونے نہیں دیتی، اور اس کی بھوک بھی ماری گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی بیگم کو پتہ نہ چلے کہ اس نے میرے ساتھ ملاقات کی، اور یہ سب کچھ بتایا۔ وہ پرانے زمانے کا گریجویٹ تھا جب تعلیم صحیح معنوں میں تعلیم نہیں ہوتی تھی۔ اس میں دانشمندی بھی تھی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے مجھے لطف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کی کہانی سنائی جو آپ کو اسی کی زبانی سناتا ہوں، صرف ضروری حصے سناؤں گا۔ ادھر مجھے ایم اے کی ڈگری ملی، ادھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں اور والدہ صاحبہ بھی تھیں۔ والد صاحب کی وفات نے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایم اے کر چکا تھا۔ والد صاحب کے ایک سکھ اور ایک مسلمان دوست نے مجھے بڑی اچھی نوکری دلا دی۔ میں نے والدہ سے کہا کہ بہنوں کو تعلیم دلا کر ان کی شادیاں کر کے خود شادی کروں گا۔ آپ کو وہ زمانہ یاد ہوگا، مہنگائی کا یہ عالم نہ تھا، پرسکون زمانہ تھا۔ والد صاحبہ نے ہمیں ہمیشہ راہ راست پر چلنے کے سبق دیتے تھے۔ میں اللہ کی اس راہ پر قائم رہا۔ والدہ کا دل ٹھکانے نہیں رہتا تھا۔ والد صاحب کی وفات نے ان پر بڑا ہی گہرا اثر کیا تھا۔ والدہ کہنے لگیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، حج کر لوں تو روح کو تسکین ہو جائے گی۔ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن میں نے والدہ کو حج کرا دیا، مگر حج سے واپس آ کر والدہ ایسی بیمار پڑیں کہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میں نے اپنی زندگی اپنی بہنوں کے لیے وقف کر دی۔ میں ایسے محکمے میں تھا کہ اللہ کے فضل سے میں ہاتھ رنگ سکتا تھا، مگر میں نے والد صاحب کی دکھائی ہوئی اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑا۔ میرا عہد تھا کہ بہنوں کو حلال کی کمائی سے بیاؤں گا۔ اللہ نے میرا عہد پورا کر دیا۔ میں نے دونوں بہنوں کی بڑے شان و شوکت اور بڑے خاندان میں شادی کر دی، مگر ڈاکٹر صاحب میں نے حرام نہیں کھایا تھا، ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر بھی خدا نے میری زندگی تلخیوں اور آزمائشوں سے بھر دی۔ میرا اعصار دیکھیں کہ میں نے بہنوں کو بیاہ کر خود شادی کرنے کا جب عہد کیا تو اس وقت میری عمر 34 سال ہو چکی تھی۔ بہنیں مجھے رو رو کر کہا کرتی تھیں کہ شادی کر لو، لیکن میں ہنس ہنس کر انہیں کہا کرتا تھا کہ پہلے تمہارا فرض ادا کر دوں، تمہاری شادی کر دوں۔ اب دونوں بہنوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر میری جوانی بالکل بے داغ تھی۔ لڑکیوں والے کہتے تھے کہ ڈھل گئی ہے، یعنی میں اب جوان لڑکی کے قابل نہیں رہا۔ آخر ایک بیوہ کا رشتہ ملا جس کی عمر 30 سال سے 1-2 سال اوپر تھی۔ اس کی ایک بیٹی پہلے خاوند سے تھی۔ میں نے زبیر سے پوچھا کہ وہ یہی بیٹی تو نہیں؟ یہی ہے، اس نے کہا۔ یہ بیٹی میری نہیں ہے، میری بیوی کی ہے، لیکن میں اسے اپنی بیٹی کہا کرتا ہوں۔ مجھے یہ بیوہ اس وجہ سے پسند آئی کہ غریب سے ایک اسکول ٹیچر کی بیٹی تھی جو متوسط طبقے سے ایک آدھ خرچہ نیچے آدمی تھا۔ امیر ماں باپ کی بیٹی اور جہیز کی خواہش نہیں تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اس کی 2 شرطیں تھیں، ایک یہ کہ وہ بغیر جہیز کی آئے گی اور دوسری کہ اس کا ہونے والا خاوند اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے۔
میں نے تہہ دل سے دونوں شرطیں قبول کر لیں اور نہایت خاموشی اور سادگی سے ہماری شادی ہو گئی۔ اس وقت اس بچی کی عمر 11 سال تھی۔ غریب گھرانے کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ماں بیٹی میں سادگی تھی، یہی مجھے اچھی لگتی تھی۔ شادی کے ساتھ ہی برصغیر میں انقلاب آیا اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ میرے محکمے کے ہندو اور سکھ ادھر چلے گئے، جگہیں پر کرنے کے لیے ترقیات کھل گئیں۔ مجھے افسری کا عہدہ مل گیا اور محکمہ وہی تھا جہاں چاندی کی گنگا بہتی تھی، لیکن میرا کردار اب پوری طرح پختہ ہو چکا تھا۔ لالچ کی تو کوئی حد ہی نہیں، دولت جتنی آ جائے کم سمجھی جاتی ہے، لیکن مجھے جو خدا نے دیا ہے میں اس میں بہت سمجھتا تھا۔ مکان اپنا تھا، ایک مکان اور 2 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں۔ تنخواہ بھی اچھی تھی، یعنی معقول سے خاصی زیادہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی بیٹی کو اپنا بیٹی بنا لیا اور وہ میرے پیار کو قبول کرنے لگی۔ بیوی میری توقعات سے بڑھ کر اچھی ثابت ہوئی۔ میرے لیے اب سکون اور اطمینان تھا۔ ڈاکٹر صاحب، انسان جہاں سکون حاصل کرتا ہے اسے مل سکتا ہے، لیکن دل لگانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ خدا نے مجھے بہت بڑا انعام دیا ہے، مگر یہ سکون اطمینان عارضی ثابت ہوئے ہیں۔ میں چونکہ اپنے محکمے کے اس شعبے کا افسر تھا، اس لیے میرے اسٹاف کے بعض آدمیوں کی بیویاں میری بیوی کے پاس آتی تھیں اور بیوی مجھے بتایا کرتی تھی کہ آج ہیڈ کلرک کی بیوی آئی تھی، آج سپرنٹینڈنٹ کی بیوی آئی تھی، آج فلاں ٹھیکیدار کی بیوی آئی تھی۔ ان بیویوں نے میری بیوی کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ میری بیوی کی خوشامد کیا کرتی تھیں۔ میری بیوی غریب گھرانے کی نے جنی پلی بڑی تھی۔ اس کا مرحوم خاوند بھی معمولی سا دکاندار تھا۔ میں نے اسے امیری اور افسری کے احساس برتری سے پاک رکھا تھا، مگر خوش آمدیوں کی بیویوں نے اسے افسر کی بیوی اور پھر بیگم صاحبہ بنا دیا۔ انہی عورتوں نے اسے یہ بتایا کہ میں چاہوں تو نوٹوں کی گٹھیا ہر روز گھر لا سکتا ہوں۔ ان عورتوں نے اسے بڑے قیمتی تحفے بھی دیے تھے۔ ایک روز میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں ہر محکمے سے میں رشوت لی جاتی ہے تو میں کیوں نہیں لیتا۔ میں نے پیار اور خلوص سے اسے سمجھایا کہ رشوت بڑی بری لعنت ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اسے میری بات اچھی نہیں لگی۔ ایک شام میں گھر آیا تو میری بیوی نے 5,000 روپے میرے آگے رکھ کر کہا کہ فلاں ٹھیکیدار کی بیوی دے گئی ہے، کہتی تھی کہ اس کے خاوند کی 2 لاکھ سے کچھ اوپر کا بل رکا ہوا ہے۔ میں نے بیوی کو بتایا کہ اس کا بل اس وقت تک رکا رہے گا جب تک وہ بل کی رقم 1,03,000 نہیں کرتا۔ وہ گورنمنٹ سے پورا 1 لاکھ فالتو لینا چاہتا ہے۔ میں نے بیوی سے کہا، یہ رقم ابھی اس کے گھر لوٹا آؤ، میں کل ٹھیکیدار کو واپس کر دوں گا۔ بیوی نے ناک چڑھا لی۔ اس بات پر میری اور اس کی پہلی ترش کلامی ہوئی۔ میں نے اسے کہا، میں نے اپنی بہنوں کا جہیز حلال کی کمائی سے بنایا تھا، تمہاری بیٹی کا بھی حلال کی کمائی سے بناؤں گا۔ اگر تم نے اس میں حرام کا 1 پیسہ بھی شامل کیا تو تمہاری بیٹی اجڑ جائے گی۔ مگر میری بات اس کے پلے نہ پڑی۔ میں نے 1,000 روپے اپنے پاس سے دے کر کہا کہ یہ لو جی اور جہاں جی چاہے خرچ کر دو۔ اس نے یہ 1,000 بھی رکھ لیا اور 5,000 بھی رکھ لیا، کہنے لگی واپس کر دے گی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے یہ رقم واپس نہیں کی تھی۔ تفصیلات بڑی لمبی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ وہ مجھے رشوت لینے پر اکساتی رہتی تھی اور اس پر ہماری تو میں رہتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، ہمارا کوئی بچہ نہ ہوا۔ میں نے اپنا معائنہ کرایا، بیوی کا بھی کرایا، پتہ چلا کہ اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس بچی کی پیدائش کے بعد یہ نقص پیدا ہوا تھا۔ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو کر میں نے اپنے دل میں اس عورت کو پیار کو تر و تازہ رکھا، مگر اس کا دماغ پھر چکا تھا۔ میں اس کی بیٹی کو اپنی بہنوں کی طرح پردہ دار لڑکی بنانا چاہتا تھا، مگر بچی نے 8ویں جماعت پاس کی تو میری بیوی نے مجھے
پوچھے بغیر اس کے بال نئے فیشن کے مطابق کٹوا دیے۔ میں نے بہت شور شرابہ کیا، جس کے جواب میں میری بیوی نے مجھے پسندیدہ اور تقیانوسی مولوی کہہ ڈالا۔ میں نے اپنا حلیہ بھی بدل ڈالا، شوخ لباس پہننے لگی، اب میک اپ شروع کر دیا اور مجھے طنز لہجے میں کہنے لگی کہ آپ کو اپنی حیثیت کا کوئی احساس نہیں ہے، مجھے تو ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ میں شروع میں خاموش طبع انسان ہوں۔ اپنی بیوی کا رویہ دیکھ کر میرے ہونٹ سل گئے۔ میں اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر کبھی ڈانٹ کر کہتا کہ وہ اب شریف باپ کی بیٹی بنے تو اس کی ماں رونے لگ جاتی اور کہتی یتیم بچیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوا کرتا ہے، اس کا باپ زندہ ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہی تھی کہ میں اس کی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ایک بار تو میرے گھر میں اتنا ہنگامہ ہوا کہ محلے کی کئی عورتیں آ گئیں۔ میری بیوی نے ودیلا بپا کر دیا۔ میں اس کی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہوں۔ اس مقام پر آ کر میری نیند، بھوک کم ہونے لگی۔ گھر کے سارے پیسے میری بیوی کے پاس ہوتے تھے، لیکن وہ جس طرح شاہ خرچ ہو گئی، اس سے مجھے خیال آتا تھا کہ تنخواہ اور کرائے سے تو اتنی عیاشی نہیں کی جا سکتی۔ دراصل ڈاکٹر صاحب غریب گھرانے میں پیدا اور جوان ہونے والی عورت نے جو محرومیاں دیکھی تھیں وہ برتری کے مرض کی صورت اختیار کر گئی تھیں۔ وہ بناوٹی بیگم بن گئی اور میں شرافت اور عزت کی خاطر ذہنی مریض ہو گیا۔ یہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ میرے دماغ پر سوار ہو گئی۔ لڑکی 10ویں جماعت کے آخری دنوں میں تھی جب میں نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ سینما ہال میں دیکھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ دوسرے شو کا وقت تھا۔ میں نے گھر آ کر بیوی کو بتایا۔ کیا ڈاکٹر صاحب آپ تسلیم کریں گے کہ بیوی نے مجھے یہ جواب دیا ہوگا؟ اس نے کہا میں تو آپ کی قیدی ہوں، کیونکہ میرا آپ کے ساتھ نکاح چڑھا گیا ہے۔ میری بیٹی تو آپ کی قیدی بنانے کا خیال چھوڑ دیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور میرے آنسو نکل آئے۔ لڑکی رات 10 بجے آتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے جھوٹ بولا کہ فلاں سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم سینما ہال میں تھیں اور میں نے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے ماں نے سینے سے لگایا، نہ رو بیٹی، تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھ پہ یہ الزام نہ لگتا۔ میں نے انگارے نگل لیے اور میں اس مرض کا مریض ہو گیا جس کے علاج کے لیے میں آپ کے پاس کل آیا تھا۔ میری بیوی مکمل بیگم بن چکی تھی۔ کئی دن ہماری آپس میں بول چال بھی نہیں ہوتی تھی۔ میری فطری کمزوریاں، جن میں شرافت بنیادی حیثیت رکھتی تھی، مجھے اس کے خلاف کچھ کرنے نہیں دیتی تھی، اور اس کی کمزوریاں اور اوائل عمر کی محرومیاں اس کی عقل پر قبضہ کر چکی تھیں۔ پاکستان کی سوسائٹی اس مقام پر پہنچتی تھی جہاں سے امریکی اور یورپی تہذیب بلکہ فیشن شروع ہوتا ہے۔ ایسا ہونا ہی تھا۔ ایسے لوگ افسر بن گئے تھے جو اپر ڈویژن کلرک کے ہی قابل تھے۔ رشوت کی دولت نے رشوت خوروں کے دماغ معاف کر دیے۔ یہ سب لوگ اردو یا اپنی مادری زبان میں بات کرنے میں اپنی توہین محسوس کرتے تھے۔ افسر لوگ ان انگریزوں کی طرح باتیں اور حرکتیں کرنے لگے جن کے وہ ماتحت رہ چکے تھے۔ اپنے تہذیب و تمدن اور دین ایمان کے لوگ منحرف ہوتے جا رہے تھے۔ عورتیں فیشن میں ڈوب کر کارٹون بن گئی تھیں۔ پارٹیاں، ڈنر اور کلب زندگی کا لازمی حصہ بن گئے تھے۔ میری بیوی مجھے اس سوسائٹی میں لے جانا چاہتی تھی۔ اسے میرے ساتھ صرف یہ دلچسپی تھی کہ میں افسر ہوں۔ وہ میرے کندھے پر سوار ہو کر سوسائٹی میں بیگم بن کر اپنی نمائش کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گھر میں جدید قسم کا فرنیچر رکھ لیا۔ اس حد تک مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اس نے گھر بنا دیا ہے، مگر اس کی نیت مجھے بہت پریشان کرتی تھی۔ وہ میرے گھر میں پارٹیاں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پسند نہیں تھا۔ اگر میں اس راہ پر چل پڑا
تو میرے لیے رشوت خوری ضروری ہو جاتی۔ بیوی نے اپنی بیٹی کو ماڈرن بنا دیا اور میرے خلاف کر دیا تھا۔ مجھ میں اتنی جرأت بھی نہیں تھی کہ میں ماں بیٹی کو خرچ دینا بند کر دیتا اور پیسے اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ بیٹی گھر میں اپنی سہیلیوں کی دعوتیں کرنے لگی، میں مریض بنتا چلا گیا۔ بعض راتیں ایسی آئیں کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی سو نہ سکا۔ میری بھوک ختم ہو گئی اور میں بے چین ہونے لگا۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے خواب اور آور گولیاں دی تھیں، لیکن ان کا اثر ہٹنے کے بعد میری حالت بری ہوتی چلی گئی۔ ایک اور ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں، وہ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو انہیں میں اپنی حالت اور ڈاکٹری نسخے دکھائے۔ انہوں نے یہ گولیاں کھانے سے سخت منع کر دیا اور پوچھا کہ مجھے کیا غم ہے۔ وہ میرے دوست ہیں، اس لیے انہیں اپنے گھریلو حالات بتا دیے۔ انہوں نے کہا کہ حالات پر قابو پانے کی کوشش کرو اور یہ دوائیاں نہ لو، ورنہ دماغی صلاحیتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بیوی کو طلاق دو اور دوسری شادی کرو تاکہ تمہارے بچے ہوں، تمہیں بچوں کی ضرورت ہے۔ اگر میں اتنا دلیر ہوتا تو کب کا رشوت خور بن چکا ہوتا۔ بیوی کو طلاق دینے کی مجھ میں جرأت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اب عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ آپ اسے میرے کردار کی بلندی کہہ لیں یا بزدلی کہہ لیں، میں نے نہ بیوی کو لگام ڈالی، نہ اس کی بیٹی کو اس راستے سے ہٹا سکا، اور طلاق کی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب ماں بیٹی میرے لیے سیلاب بن گئی جس کے آگے کوئی آدمی قدم نہیں جما سکتا۔ بیٹی کالج میں چلی گئی اور یورپی شہزادی بن گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی نے مجھ سے پوچھے بغیر کرائے پر چڑھے ہوئے مکان اور دکانوں کا کرایہ بڑھا دیا ہے۔ کرایہ وہی وصول کیا کرتی تھی۔ ایک دکاندار نے کرایہ بڑھایا تو میری بیوی نے اسے میری افسری کا رعب دکھا کر دکان خالی کرا لی اور 3000 روپے پگڑی لے کر کسی اور کو دکان کرائے پر دے دی۔ یہ حرکت میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے بیوی سے باز پرس کی تو اس نے میرے ساتھ اس طرح کی بات کی جیسے میں بھی اس کا کرایہ دار ہوں۔ میں نے اسے اور سب کچھ کہنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری بیٹی کا جہیز بھی بنا رہی ہو۔ یاد رکھو، تم نے بیٹی کے جہیز میں حرام کا ایک پیسہ بھی شامل کیا تو اس کی سزا تمہاری بیٹی کو ملے گی۔ مگر وہ مجھے پسماندہ اور دقیانوس کہتی رہی۔ اس کے بعد میرے گھر کے حالات جہنم جیسے ہو گئے۔ میری بیوی نے اپنی جنت آبادی کر لی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بیٹی کو 2 لڑکوں کے ساتھ دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ میں نے اس کی ماں سے کچھ نہ کہا، کہتا تو بے عزتی میری ہی ہوتی۔ ایک روز میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر لیا ہے اور 1 مہینے تک شادی ہو جائے گی۔ لڑکا اور خاندانی بہت اچھا ہے۔ اس نے مجھے جہیز اور شادی کے دیگر لوازمات کی فہرست دکھائی۔ اس نے بہت سا جہیز خود ہی بنا لیا تھا۔ میں اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لائی تھی۔ اسے میرے مشورے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو وہ مجھے اطلاع اور حکم دے رہی تھی۔ اپنے کردار کے مطابق مجھے اس کی بیٹی کے مستقبل کے ساتھ دلچسپی تھی۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ اس کے لڑکے کے خاندان کے متعلق کس سے معلوم کر لیا ہے اور لڑکے کی چال چلن کیسا ہے۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہم سے بہتر ہے۔ اس نے مجھے ان لوگوں کا اتا پتہ بتا دیا۔ میرے اپنے ذرائع تھے۔ میں نے پتہ کرایا تو مجھے بتایا گیا کہ لڑکا ماں باپ کا اکلوتا ہے، کسی کام اور کاروبار میں نہیں ٹکتا، آوارہ لڑکا ہے اور ماں باپ نے اسے شہزادہ بنا رکھا ہے۔ یہ رپورٹ اچھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کسی مولوی کے گھر نہیں دے سکتی۔ جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے، میں اس کے مطابق لڑکا اور خاندان دیکھا ہے۔ میری زبان بالکل ہی بند ہو گئی۔ شادی میں میری حیثیت ایک باراتی جیسی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شادی کے انتظامات کرنے والے میرے اسٹاف کے چند 1 آدمی تھے اور 3 آدمی ایسے تھے جن کا کام میرے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً ٹھیکیدار وغیرہ۔ یہ لوگ مجھے شادی کے دوران
ہر چیز سلام کرتے تھے۔ میرا سلوک ان کے ساتھ افسروں والا نہیں ہوتا تھا۔ میں باہر کے کسی آدمی کا کام رکنے نہیں دیتا تھا، لیکن ان لوگوں کو شادی کے انتظامات کرتے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں اسے بھی رشوت سمجھتا تھا۔ مختصرات اس طرح یہ کہ میری بیوی کی بیٹی کی شادی بڑی شان سے ہوئی، بیٹی چلی گئی اور میں اور بیوی رہ گئے۔ اب اس کے ساتھ میرے رویہ بدل لیا، میرے ساتھ باتیں بھی کرنے لگی، میرا حال احوال بھی پوچھنے لگی، اور اسے پہلی بار پتہ چلا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی اور بھوک نہیں لگتی، اور میں اپنے اعصاب زدگی کا مریض ہوتا جا رہا ہوں۔ میں اتنا سست آدمی ہوں کہ اس نے اتنے ہی بدلے ہوئے رویے میں اس نے سب غلطیاں اور بدتمیزیاں معاف کر دیں۔ انسان کی نیت صاف ہو تو مصلحت کی صورت شکل ہی آتی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ہر ماں بیٹی کو کہیں آباد کرنے کے لیے پریشان رہتی ہے، یہی حال میری بیوی کا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ہر بیٹی اپنی ماں کو کہیں آباد کرنے کے لیے پریشان رہتی ہے، یہی حال میری بیوی کا تھا۔ یہ اپنی بیٹی کو اچھے خاندان میں بیانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہی ہے، مگر بات کچھ اور ہی نکلی۔ اس کا انتخاب اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ ایک ہی مہینہ بعد لڑکی ہمارے پاس آئی۔ وہ خوش نہیں تھی۔ میں نے سگے باپ کی طرح اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ دوسرے دن اس کی ماں نے مجھ سے 1000 روپیہ مانگا۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بیٹی کو ضرورت ہے۔ میں نے بیٹی کے نام پر اسے 1000 روپیہ دے دیا۔ بیٹی چلی گئی۔ 1 مہینہ اور گزرا تو بیٹی پھر آئی۔ میں نے ماں بیٹی کو خاصا پریشان دیکھا۔ اب انہوں نے مجھ سے تو کچھ نہ مانگا، بیٹی اسی روز چلی گئی۔ مجھے شک ہوا کہ کچھ پیسے لے کر گئی ہے۔ میں نے جب اپنی بیوی کو زیادہ پریشان دیکھا تو ایک رات میں نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بے راہ روی نے تمہیں سزا دینی شروع کر دی ہے۔ جو کچھ بھی ہے مجھے بتا دو، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے مجھے بتایا اور کہنے لگی کہ اس کا داماد بہت ہی آوارہ ثابت ہوا ہے۔ آئے دن اس کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ اپنی ماں سے کچھ پیسے لا دو۔ پہلے بیٹی 1000 روپیہ لے کر گئی، پھر 800 روپے لے کے گئی۔ اسی دوران 100 روپے 3 دفعہ لے کے گئی۔ اب اسے کہتا ہے کہ اپنا زیور بیچ دو، ایک کاروبار شروع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹی نے میری بیوی کو بتایا کہ لڑکا دوسری لڑکیوں کے ساتھ شامیں گزارتا ہے اور اسے بھی ساتھ لے جاتا ہے اور اپنے دوستوں میں بٹھاتا ہے، اور یہ سب بڑی بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ تھا مغرب کا کلچر جو ہماری نوجوان نسل نے قبول کر لیا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ میں لڑکے کے باپ سے بات کروں گا، اور اگر لڑکا نہ سدھرا تو میں طلاق لے لوں گا۔ لڑکی بھی جوان ہے، بوڑھی تو نہیں ہو گئی، مگر میری بیوی طلاق کے نام سے گھبرا گئی اور آخر ماں تھی مجھے کہنے لگی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ایسی بات نہ کروں، ورنہ طلاق کی صورت میں بیٹی داغدار ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ فکر نہ کرے، میں اس کی پوری مدد کروں گا، اور مجھے جائیداد بیچنی پڑی تو بیچ کر اس کی بیٹی کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ میری بیوی اتنی پریشان تھی کہ سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے سہارا دیا تو میری ہو کے رہ گئی، لیکن اس کا بیگم پن، میک اپ اور نمائش پسندی نہ گئی۔ میں نے اسے اس سے نہ روکا، یہ آج کل کی بات ہے۔ اس نے مجھے میں اتنی دلچسپی لی کہ آپ کے متعلق کسی نے اسے بتایا تو مجھے آپ کے پاس لے آئی۔ میں جانتا ہوں میرا علاج آپ کے پاس نہیں، یہ گولیاں مجھے کوئی سہارا نہیں دے سکتی۔ میری بیوی جب پریشان نہیں تھی تو مجھے اور قسم کی پریشانی تھی جو آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب وہ پریشان ہے تو مجھے اور قسم کی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک بیگم بنی ہوئی ہے اور اس کے دماغ میں رشوت نہیں نکلی۔ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اس کے دماغ سے کہ تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بیوی میرے نام پر رشوت لیتی ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا نہیں، جب بھی پوچھوں گا وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دے گی۔ اب تو وہ مجھے پہلے سے زیادہ غصے میں بھری ہوئی
ہے کیونکہ اس پر بیٹی کا دکھ بھی سوار ہے۔ اب بتائیے آپ کی دوائیاں مجھے کیا فائدہ دے سکتی ہیں؟ میں اسے مایوس کرنا بہتر نہیں سمجھتا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس کا علاج حالات کی بہتری میں ہے، دوائیوں میں نہیں۔ میں نے لیکچر سا دے ڈالا اور اپنے اعصاب کی تقویت کے لیے انجیکشن لکھ کر دیے اور اسے کہا کہ ذہنی سکون کے لیے نہ کوئی دوائی ضرور لے تاکہ اس پر حالات کا زیادہ اثر نہ ہو۔ وہ چلا گیا لیکن میرے دل پر بوجھ چھوڑ گیا۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے مریضوں کی کمی نہیں۔ وہ حالات اور انسانوں کی بے رحمی کا شکار ہیں اور طرح طرح کی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ جو انہیں دوائیاں دی جاتی ہیں ان کا فائدہ ڈاکٹروں کو ملتا ہے یا دوا فروشوں کو۔ مریض دوائیاں کھاتا ہے اور صحت یابی کی امید پر زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ زبیر پھر میرے پاس نہ آیا۔ وہ عقل والا تھا، سمجھ گیا تھا کہ دوائیوں کا سہارا جھوٹا ہے۔ وہ تقریباً 4 مہینہ بعد آیا۔ میں نے اس کے چہرے پر تندرست انسانوں والی رونق اور مسکراہٹ دیکھی۔ حالات نے پلٹا کھا کر اس کا علاج کر دیا، لیکن یہ پلٹا ہمارے معاشرے کا ایک حادثہ تھا جس کی وجہ مغرب کی اندھی تقلید اور اپنے تمزع ذہن و تمدن سے انحراف ہے۔ زبیر نے بتایا کہ میری بیوی کی بیٹی دوسری مرتبہ 800 روپے لے کر گئی ہے تو 1 مہینے میں پہلے پھر آ گئی تو اس کے خاوند نے اسے کہا تھا کہ 10,000 روپے لاؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا اور کہا کہ ایک دکان بیچ کر اسے 10,000 روپے دے دیتے ہیں اور کہیں گے کہ آئندہ کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اسے اتنی زیادہ رقم مل گئی تو وہ 1-2 مہینوں تک اڑا کر مزید رقم کا مطالبہ کرے گا۔ میں ابھی اس کے ساتھ فیصلہ کر دوں گا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لڑکی نے میرا ساتھ دیا۔ پہلے تو وہ رو رہی تھی، اچانک تیز ہو گئی، کہنے لگی اسے 1 پیسہ نہیں دیں گے۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہی نہیں۔ میں جاتی ہوں، دیکھوں گی وہ کیا کرے گا۔ وہ بڑی جرأت سے چلی گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے داماد کے پاس نہ جائے، وہ سر چڑھ گیا ہے، میں اس پر قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ بیوی مان گئی۔ 8-10 دن گزر گئے۔ ایک روز میں دفتر سے آیا تو بیوی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک خط پڑا تھا جو اس کی بیٹی کا خط تھا جو اس نے کراچی سے لکھا تھا۔ میں نے خط پڑھا۔ بیٹی نے اپنی ماں کو لکھا تھا کہ میں اپنے خاوند کو چھوڑ کر کسی ایسے آدمی کے ساتھ کراچی آ گئی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے اور اس کے دل میں میری محبت ہے۔ اس کے آگے اس نے جو باتیں لکھی ان سے میں ہل گیا۔ اس نے اپنی ماں کو لکھا تھا، آپ نے مجھے جس سوسائٹی میں دھکیلا تھا اس میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس سوسائٹی کے نوجوان بہنوں کو بہنیں اور بیویوں کو بیویاں نہیں سمجھتے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے میں ان لڑکوں میں اٹھتی بیٹھتی رہی۔ آپ نے جس کے ساتھ میری شادی کی تھی اس کی میں پہلی بیوی بنی ہوئی تھی۔ نکاح کی رسم آپ نے ادا کی۔ میرا خاوند شادی کے بعد بھی میرا نہ ہوا کیونکہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اب اس نے مجھے پیسہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا تو میں نے سوچا کہ بیوی بن کر ہی رہنا ہے تو کسی اچھے آدمی کی بیوی کیوں نہ بنوں۔ جو مجھے وہ اچھا آدمی مل گیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ وہ میرے پیار کی قدر نہ کر سکی۔ اسی رات اس کا خاوند آ گیا۔ اسے بھی لڑکی کا خط ملا۔ یہ نوجوان بڑی گرما گرمی میں آیا تھا۔ میں نے اسے خوب سنائی لیکن اس نے یہ کہہ کر ہمارا منہ بند کر دیا کہ لڑکی بدکار تھی۔ شادی سے پہلے اس کے قابل اعتراض تعلقات اس لڑکے کے ساتھ تھے۔ شادی کے بعد 2 اور سے پیدا کر لیے۔ میں نے اسے کہا کہ خود بھی تو ایسا ہی ہے۔ اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ وہ کہیں بھاگ گئی ہے۔ میں اسے ڈھونڈوں گا نہیں، چاہے جہنم میں۔ مجھے بیویوں کی کمی نہیں۔ اس نے میری بیوی سے کہا تم ہمارے مقابلے میں کیا ہو؟
تم اس خاوند کے نام پر لوگوں سے رشوت کھا کر بڑی بیگم بنی ہوئی پھرتی ہو۔ تمہاری بیٹی نے مجھے فخر کے ساتھ بتایا تھا کہ میری امی کے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس نے بھی یہ بتایا تھا کہ اور یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ وہ بکتا رہا اور میری بیوی کا رنگ لاش کی طرح ہوتا گیا۔ میں نے بڑے غصے سے لڑکے کو ڈانٹ کر گھر سے نکال دیا۔ پھر میں اپنی بیوی اور اس کی بیٹی کے جرائم سن کر بھی بیوی کو دھارس باندھنے لگا۔ اسے تانے دینے کی بجائے میں نے اسے پیار سے تسلیاں دیں۔ وہ تو ریت کی ڈھیری بن چکی تھی۔ وہ اٹھی، سنجیدہ میرے پاؤں میں گر پڑی۔ وہ بہت روئی اور پھر اس نے اعتراف کیا کہ میرے نام پر رشوت اور تحفے لیتی رہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے سوسائٹی کے بھاؤ میں بہہ کر اپنی بیٹی کو تباہ کیا ہے۔ اس واقعے کو 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ میری بیوی کی بیٹی کی اور کوئی اطلاع نہیں آئی۔ میری بیوی میرے اشاروں پر ناچتی ہے لیکن میں اسے نچاتا نہیں۔ اب وہ دیسی بیوی بن گئی ہے جیسی میں چاہتا تھا۔ اس نے یہاں تک مجھے کہا میں آپ کو بچہ نہ دے سکی، آپ میری موجودگی میں دوسری شادی کر لیں۔ میں آپ دونوں کی خدمت کروں گی، آپ کا بچہ ہونا چاہیے۔ میں نے اسے کہا ایسا کبھی مت سوچنا۔ اب ڈاکٹر صاحب میں ایسا ہوتا ہوں کہ میری بیوی صبح جاگتی ہے، اس کے بعد میں نے زبیر کو کبھی نہیں دیکھا۔